یہاں روح ایمانی اور وحدت الوجود سے مراد یہاں پر وہ عرفان ہے، وہ معرفت ہے جو زمین و آسمان میں، جو عالم ناسوت میں اللہ جل شانہ الکریم کی پوشیدہ نورانیت اور روحانیت کے جلوے چھپے ہوئے ہیں، وہ تمام جلوے آپ پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حلاوت پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے لیے، عبادت میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں، وہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے، پھر دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ روح ایمانی کیا ہے؟ بندہ مومن کو، سالک کو یہ روح کب نصیب ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضرت انسان کو اللہ نے 5 عین کی صفت سے نوازا ہے: علم، عقل، عبادت، عمل اور بالخصوص عشق۔ روح ایمانی ایک ایسی اعلیٰ مقام روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ایمان کی تکمیل کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی بندہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کی خاص عطا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے حاصل ہونے والی روح ہے۔ یہ روح انسان کے ایمان کا کمال ہے اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس روح کا تعلق صرف ظاہری عبادت یا معمولی ایمان سے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی باطنی کیفیت، اتنی لطیف روح ہے کہ جو تمہارے باطن کے ہزاروں پردوں کو بس کچھ پل ہی میں جلا کر راکھ کر دے، اور نور ہے جو دل کو زندہ اور روح کو بیدار کرنے کی طرف لے جاتا ہے، روح کی بیداری کی طرف، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کی طرف لے جاتا ہے۔ محبت ایک ایسا عمل ہے، عشق ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، جسے لفظوں میں قید کرنا ناممکن ہے، اور مجازی سے ہی حقیقت کی طرف کا سفر ہوتا ہے۔ نفس سے ہو کر ہی، من عرف نفسہ ہو، یعنی مجاز کے اندر داخل ہونا، اپنے مجاز کو سمجھنا، مجاز کو میٹھا کرنا، فقد عرف ربہ ہو، پھر اللہ کی صفت کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ایمانی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، جہاں بندہ ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع کر دے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے فتابعونی، کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جہاں بندہ ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع کر دے، اور وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کے جو ہمیں بتا رہا ہوں، جو آپ سنا رہے ان لوگوں کو، اس پر عمل کریں، اتباع کریں۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ انہیں اپنا حبیب بنائے گا۔ یعنی روح ایمانی سے اللہ کا قرب وہ ملتا ہے، وہ خاص قرب ملتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے، اور اسے اس کے تمام گناہوں کو، اس کی تمام خطاؤں کو اللہ ایک پل میں اس روح ایمانی کے داخل ہونے کے ساتھ ہی، کہ جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، اس میں شیطان چوری نہیں کر سکتا، اس میں شیطان کے وسوسے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ روح ایمانی بہت کمال کی روح ہے، یہ دل میں سماتی ہے، یہ دل میں ایک ایسا نور ہے کہ جو تمام لطائفوں کو روشنی کے ایک سبب بنا دیتا ہے۔ یہ وہ قلب کا وہ حصہ ہے، اس لطیفہ قلب کا وہ حصہ ہے کہ جو جب بندے کے اندر جب یہ روح ایمانی داخل ہوتی ہے، مکمل طور پر اس کی جو حالت زندگی بدل جاتی ہے، اس کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کافی حد تک جو اس کے جو معاملات ہیں وہ اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہے، جیسا کہ لوگوں کو معاف کرنا اور سخت سے سخت آزمائش میں بھی مسکرا کر خوشخبریاں سنانا۔
اتنا زیادہ اللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ اچھا، روح ایمانی کا نور اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ یہ روح ایک چراغ کی مانند ہے جس کا نور دل میں سرایت کرتا ہے۔ اس نور کی برکت سے دل کی برف پگھلنے لگتی ہے، دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور دل کے تمام پردے آہستہ آہستہ کر کے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو پردہ ظلمانی ہے، ظلم و نفس کے جو پردے ہیں جو ہم نے خطا کی ہیں، ان کے پردے چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی ہٹا دیتا ہے، اور پردہ نورانیت، روحانیت اس کے بعد اس پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بھی آہستہ آہستہ عشق کی تجلی سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی آگے اب عشق کے معاملات آتے ہیں اور روح کی حقیقت آشکار ہونے لگتی، یعنی عالم ارواح کی وہ جو باتیں آج ہماری روح کو کیوں یاد نہیں ہیں۔ جہاں اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ یا رب تو ہی ہے۔ اب وہ حقیقت ہم کو یاد کیوں نہیں، اس روح کو یاد کیوں نہیں؟ کیونکہ اس روح پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ روح ایمانی ان پردوں کو ہٹانے کا ایک بہت بڑا سبب اور وسیلہ بنتی ہے۔ یہ نور روح کے اندر چھپے ہوئے حقائق کو روشن کرتا ہے اور بندے کو اس کی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی واپس اس طرف جس کے لیے اللہ فرماتا ہے اطمینان والے رفس لوٹا میری طرف۔ تو یہ وہ والی روح ہے کہ جو انسان کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ نفس مطمئنہ والوں کو بھی، اور یہ روح ایسی روح ہے کہ جو نفس کو مطمئن کر دے۔ روح ایمانی اور وحدت الوجود، روح ایمانی بندے کو وحدت الوجود کی حقیقت سے بھی روشنائی کراتی ہے۔ وحدت الوجود یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، آسمانوں کی طرف دیکھو، زمینوں کی طرف دیکھو۔ یہ تمام آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، کچھ زمینوں پر ہیں، کچھ آسمانوں کے لیے ہیں، تو ہر چیز میں نشانی پوشیدہ ہے۔ جب دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہوتا ہے، تب یہ محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں روح ایمانی اور وحدت الوجود سے مراد یہاں پر وہ عرفان ہے، وہ معرفت ہے جو زمین و آسمان میں، جو عالم ناسوت میں اللہ جل شانہ الکریم کی پوشیدہ نورانیت اور روحانیت کے جلوے چھپے ہوئے ہیں، وہ تمام جلوے آپ پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، دل میں اللہ کے ذکر کی حلاوت پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے لیے، عبادت میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں، وہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے اخلاق میں ایک بہت ہی خاص تبدیلی آتی ہے، اس کا اخلاق بہتری کی طرف جاتا ہے اور اعمال میں نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے، چلا کشی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کی ہر چیز میں ایک کمال کی کیفیت پائی جائے گی، جس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مکمل نواز دیا ہو۔ یاد رکھنا، جب تم مکمل ہو جاؤ گے جسمانی طور پر، تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے قلب میں ڈالی جائے۔ روح ایمانی اصل میں روح حقیقی کو بیدار کرنے کا ایک بہت ہی کامل ذریعہ ہے۔ جب دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جل اٹھتا ہے تو اس کی روشنی سے روح حقیقی کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، روح حقیقی کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے اصل مقام یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو آقا کریم نور مجسم شفیع امم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے، بالخصوص میرے مرشد محترم کے وسیلے سے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہماری محبت کو، ہر مخلوق کی محبت کو اللہ بڑھائے۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی شخص محبت کرتا ہے اور وہی شخص ہر سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا جس کے اندر روح ایمانی مکمل طور پر ہے۔ اب روح کا بھی الگ الگ درجے ہیں، مقامات ہیں، ایمان کے بھی 72 سے زیادہ شاخیں بتائی جاتی ہیں، تو سب سے افضل شاخ ہے جو بتائی میں نے آج۔ اگر یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیجئے، وہاں پہ انشاءاللہ ہر
روز یا جمعرات کو ہم ذکر اذکار کی محفل کرتے ہیں، وہاں پہ سوالات کے جواب بھی دے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔